سلسلہ وار ہماری گفتگو چل رہی ہے اس موضوع پر کہ سیمانچل میں کل کتنی ودھان سبھا سیٹیں ہیں اور کس کس سیٹ پر مسلمان اکثریت میں ہیں. جیسے پورنیا، کٹیہار، ارریہ اور کشن گنج یہ سیمانچل میں آتے ہیں چاروں اضلاع. ان چاروں اضلاع میں کتنی ودھان سبھا سیٹیں ہیں اور کس کس سیٹ میں مسلمان اکثریت میں ہیں، اس موضوع پر گفتگو سلسلہ وار چل رہی ہے. ارریہ کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کر لیا ہے، پورنیا کے سلسلے میں ہم نے گفتگو کر لیا ہے. ویڈیوز جاری ہو چکے ہیں. جن حضرات کو ارریہ اور پورنیا کے سلسلے میں تحقیق کرنی ہے ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اور وہاں سے ان کو معلومات مل جائے گی. آج ہم کٹیہار کے سلسلے میں گفتگو کریں گے کہ کٹیہار میں کل آبادی کتنی ہے، کٹیہار میں کل ودھان سبھا سیٹیں کتنی ہیں اور کس کس سیٹ میں مسلمان کتنے پرسنٹ ہیں، کس سیٹ میں مسلمان اکثریت میں ہیں اور کس سیٹ میں مسلمان اقلیت میں ہیں. پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کٹیہار میں کل مسلم آبادی کتنی ہے. تو 2011 میں جو سروے ہوا تھا اس سروے کے حساب سے اب بڑھ گئی ہوگی تھوڑی بہت. تو 2011 میں جو سروے ہوا تھا اس سروے کے حساب سے کٹیہار میں کل مسلم آبادی 44.47%، یعنی تقریباً 45%. ہم 45 یا 46% ہی کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے. یعنی کٹیہار میں مسلم آبادی تقریباً 45% ہے یا 46% ہے. کٹیہار میں کل 7 ودھان سبھا سیٹیں ہیں. آئیے دیکھ لیتے ہیں کس کس سیٹ میں مسلم آبادی کتنی ہے. بلرام پور ایک سیٹ ہے. بلرام پور میں مسلم آبادی، بلرام پور ودھان سبھا چھیتر یعنی اردو میں اسمبلی حلقہ، تو اس ودھان سبھا چھیتر میں 66% مسلمان ہیں. یعنی مسلم اکثریتی ودھان سبھا چھیتر ہے، مسلم اکثریتی اسمبلی حلقہ ہے. اس کے بعد پرنپور ایک ودھان سبھا چھیتر ہے، وہاں پر مسلمان 51% ہیں، یہ بھی مسلم اکثریتی ودھان سبھا چھیتر ہے. اس کے بعد کدوا ہے. کدوا ودھان سبھا چھیتر میں 46% مسلمان ہیں. یہاں پر بھی مسلمان خاصی تعداد میں ہیں. اگر صحیح طریقے سے الیکشن یہاں پر بھی لڑا جائے تو مسلم سیٹ نکل سکتی ہے کسی مسلم پارٹی سے. چونکہ ہم بالخصوص سیمانچل کے سلسلے میں جو گفتگو کر رہے ہیں تو ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پر مسلم پارٹی کا مسلم کینڈیڈیٹ جیتنا چاہیے. اس موضوع پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. تو کدوا میں 46% مسلمان ہیں، کدوا ودھان سبھا چھیتر میں. منیہاری ودھان سبھا چھیتر میں 44% مسلمان ہیں. یہاں پر بھی اگر صحیح طریقے سے حکمت عملی اپنایا جائے، دیگر اور دلت کو، دیگر اور ذات کو، مذاہب کے لوگوں کو شامل کیا جائے تو یہاں پر بھی سیٹ نکل سکتی ہے. کورہا ایک ودھان سبھا چھیتر ہے، یہاں پر 36% ہے. براری ودھان سبھا چھیتر ہے، یہاں پر 34% ہے. کٹیہار ودھان سبھا چھیتر ہے، وہاں پر 29% ہیں. یعنی 30% سے لے کر کے 40% تک مسلمان مختلف ودھان سبھا چھیتر میں کٹیہار کے رہتے ہیں. اگر صحیح حکمت عملی اپنایا جائے تو 7 ودھان سبھا سیٹوں میں مسلمان مسلم پارٹی سے جیت سکتے ہیں. یعنی وہ ودھان سبھا چھیتر جہاں پر مسلمان 40% سے کم ہیں وہاں پر اگر کسی دلت کو کھڑا کیا جائے، کسی سیکولر مزاج ہندو کو کھڑا کیا جائے مسلم پارٹی سے تو وہاں پر جیت یقینی ہے، جیت مل سکتی ہے. اور بقیہ 3 سیٹ میں مسلم کینڈیڈیٹ کھڑے ہو جائیں تو جیت یقینی ہے اور جیت مل سکتی ہے. یعنی کٹیہار کی حالت یہ ہے کہ 3 سیٹ نکال سکتے ہیں، 2 تو نکال ہی سکتے ہیں. 2 سیٹیں ایسی ہیں، ایک میں 51% ہے اور ایک میں 66% ہے. موجودہ وقت میں 2 وہاں پر مسلم ایم ایل اے ہیں، ایک بلرام پور سے ہیں اور ایک کدوا سے ہیں. لہٰذا اگر کوشش کیا جائے کٹیہار میں تو کٹیہار میں سیٹیں نکل سکتی ہے، لیکن محنت کرنی ہوگی، طریقہ کار اپنانا ہوگا. صرف ہوا بازی کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. ہماری جو سیاسی پارٹیاں ہیں ایک تو بہت کمزور ہیں اور جو بھی میدان میں ہیں وہ موسم میں آتے ہیں اور موسم میں آ کر کے ہلہ مچا کر چلے جاتے ہیں، ماحول سازی کر کے چلے جاتے ہیں. لانگ پیریڈ پلان ہونا چاہیے، صحیح طریقے سے محنت ہونی چاہیے، ایک ایک پنچایت میں محنت ہونی چاہیے اور جو ہم مزاج لوگ ہیں ان کی کمیٹیاں بننی چاہیے، ان کی یونٹیں بننی چاہیے. اس موضوع پر مستقل کام ہونا چاہیے. RSS جس طریقے سے کام کرتی ہے پورے ملک میں کام کر رہی ہے اور RSS اپنے مشن میں کامیاب ہے. مسلمانوں کے پاس کچھ تنظیمیں تو ہے وہ اس موضوع پر کام نہیں کرنا چاہتی ہے. ہونا یہ چاہیے جیسے RSS کے کوکھ سے BJP نکلی تو اب مسلم تنظیمیں کوئی ایسی مضبوط نہیں ہیں. تو مسلم پارٹیاں جو میدان میں کام کرتی ہے اس میں سے جو مسلم پارٹی مضبوط ہے اس کو چاہیے کہ وہ کچھ اس طرح کی تنظیموں کو ضلعی لیول پر ہی صحیح، جیسے کشن گنج ایک ضلع ہے، کٹیہار ایک ضلع ہے، ارریہ ایک ضلع ہے، پورنیا ایک ضلع ہے، تو وہاں کے نوجوان فضلاء، نوجوان علماء، نوجوان گریجویٹ، نوجوان ڈاکٹرز، نوجوان انجینئرز، نوجوان پڑھا لکھا جو طبقہ ہے ان لوگوں کو جوڑ کر وہاں پر ایک تنظیم کی بنیاد رکھے، پارٹی پلان کرے، کوشش کرے تو یہ ممکن ہے کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں
یہ 12 سیٹیں تو نکل ہی سکتی ہے، اور ان 12 سیٹوں کی برکت سے مزید 10-12 سیٹیں سیمانچل کی اور نکل سکتی ہے، اور سیمانچل سے پھر پورے بہار کے تقدیر کو بدلنے کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، کسی ایک علاقے میں اگر آپ مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس علاقے کا اثر دیگر اور علاقوں میں پڑتا ہے۔ ویسے تو 24 سے 25 سیٹیں پورے بہار میں ایسی ہیں کہ جہاں پر مسلمان اگر صحیح طریقے سے کوشش کرے تو مسلم پارٹی کا مسلم کینڈیڈیٹ نکل سکتا ہے اور جیت سکتا ہے۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا میری ویڈیو یا میری باتوں کو سن کر کے کہ یہ جو مولانا صاحب ہے خالی مسلمان کرتے ہیں، اور عموماً سیکولر پارٹیوں میں کام کرنے والے جو ہمارے مسلم حضرات ہیں، مسلم لوگ ہیں، مسلم قائدین اور لیڈران ہیں، مسلم سیاستداں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر مسلمان کرنے سے نہیں چلے گا، تم مسلمان مت کرو۔ بھائی، ہم مسلمان اس لیے کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں سے آپ لوگ انصاف نہیں دلوا پا رہے ہیں، ان کے حقوق نہیں دلوا پا رہے ہیں۔ آپ لوگ ان پارٹیوں میں گئے ہیں تو آپ لوگ ان پارٹیوں کے غلام بن چکے ہیں، آپ لوگ ان پارٹیوں کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ کوئی مسلم پارٹی اپنا مسلم کینڈیڈیٹ اگر کھڑا کرے گا اور وہ جیت جاتا ہے تو اپنی شرطوں پر حکومت سے بات کر سکتے ہیں، حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اپنے مطالبات پورے کروا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں۔ رہی بات یہ، میں بار بار یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور ابھی بھی یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی سیکولر پارٹی، چاہے وہ RJD ہو، چاہے وہ جدیو ہو، چاہے وہ کانگریس ہو، کوئی بھی سیکولر پارٹی جو بہار میں ایکٹیو ہے، چاہے وہ لیفٹ کی جو پارٹی ہے اس کا نام میں بھول رہا ہوں، وہ پارٹی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو جو بہار میں کام کرتی ہیں، وہ پارٹی کیا کسی مسلم امیدوار کو کسی غیر مسلم اکثریتی علاقے سے، یعنی ایسا علاقہ جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، کھڑا کر سکتی ہے؟ کیا وہاں سے اس کو وہ جیت دلوا کر لا سکتی ہے؟ ہے ان میں دم؟ ہے ان میں قوت؟ بالکل نہیں۔ ہندو مسلمان کو ووٹ اس ملک میں دیتے ہی نہیں ہیں، ہرا دیتے ہیں۔ ہندو مسلمان کو کبھی بھی ووٹ نہیں کریں گے۔ ہاں، مسلمانوں کے پاس کوئی ہندو کینڈیڈیٹ آتا ہے اور وہ سیکولر پارٹی سے ہے تو مسلمان ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو مسلمان تو انصاف پسند ہے، آپ پھر ان کو اور کتنا کچلنا اور دبانا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ مسلم پارٹی سے مسلم امیدوار بن کر کے کھڑے ہوں گے اور 24-25 سیٹیں بہار میں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں 50 سال کے بعد بھی اگر نکال لیتے ہیں تو یہ جو سیکولر پارٹیاں ہیں یہ آپ کو عزت کے ساتھ اپنے پاس لے آئیں گے اور پھر آپ کے ساتھ مل کر کے حکومت بنائیں گے اور آپ کے مطالبات پورے ہوں گے۔ اور کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ مسلمان اگر ان سیکولر پارٹیوں کو ووٹ نہیں کریں گے تو یہ سیکولر پارٹیاں ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، کہ بھائی ان کو اپنی پارٹی چلانی ہے، RJD کو اپنی پارٹی چلانی ہے، جدیو کو اپنی پارٹی چلانی ہے، اپنی کوشش وہ کریں گے، ان کے پاس جو حکمت عملی ہوگی وہ اپنائیں گے، وہ بھاگتے ہوئے آپ کے پاس بھی آئیں گے، آپ کو کہیں گے کہ ہم ادھر الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ ادھر لڑیے، آپ بھی جیت کر آئیے، ہم بھی جیت کر آتے ہیں اور مل کر حکومت بنائیں گے، تب وہ بھاگ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ سیاست میں قوت بنانی ہوتی ہے، طاقت بنانی ہوتی ہے، جب جا کر کے کامیابی مل سکتی ہے اور ملتی ہے۔ لہذا آپ بالکل ہرگز یہ نہ کہیں کہ ہندو مسلم ہو جائے گا، ہندو مسلم ہو ہی رہا ہے، اور کتنا ہوگا؟ اس سے زیادہ اور ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ آپ کا گھر چھین لے گا، آپ کے گھروں پر بلڈوزر تو چل ہی رہے ہیں، آپ کی مسجدیں چھین لے گی تو آپ کی مسجدیں تو توڑی جا رہی ہیں، آپ کے نوجوانوں کو جیل میں ڈال دے گا تو آپ کے نوجوانوں کو تو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، اور کیا چاہیے؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ آپ ٹرین میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ سڑک پر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ اللہ کی پوری زمین اللہ کی مسجد ہے، اللہ کے سجدے کے لیے یہاں پر کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں آپ اور کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس سے بھی زیادہ چاہ رہے ہیں اور اس کے بعد یہ کہیں گے کہ آپ آئیے گا اور اپنی پارٹی بنائیے گا اور الیکشن لڑیے گا، دیکھیے اپنی قوت دکھانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ان تمام سیکولر پارٹیوں میں کام کرنے والے ہمارے مسلم لیڈران کو توفیق اور ہمت نصیب فرمائے کہ وہ صحیح فیصلہ لے۔ السلام علیکم۔